نیوز فیصل آباد کی طرف سے میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست نعیم فیروز گجر امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اتبار نیوز آپ کے لیے بہت ساری شخصیات کے انٹرویو پیش کرتا ہے اور اسی سلسلے میں آج ہم چودھری شہزاد احمد گرائے صاحب ایڈوکیٹ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، افتخار لاج چمر میں وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں، ان سے ان کی زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے میں ان سے پوچھوں گا کہ جناب آپ السلام علیکم جی بادشاہ جی، آپ یہ بتائیے کہ آپ شعبہ وکالت کی طرف کیسے آئے اور کیا انسیکیشن تھی؟ کیا یہ والدین کی خواہش تھی یا آپ کی اپنی سوچ تھی یا حالات نے آپ کو اس طرف لانے پہ مجبور کیا؟ کیا ایسا ہوا؟ جی السلام علیکم جی۔ بیسیکلی جو ہم مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے ہمارا، تو والدین کی جو وش ہے اس کی وجہ سے میں اس شعبے میں آیا ہوں۔ تو والد صاحب جو ہیں زیادہ تر انہوں نے سٹریس کیا، والد صاحب کے کہنے پہ میں آیا ہوں۔ جو ہمارے گاؤں لیول پہ جو ولیج لیولز پہ ہیں، جو سینٹریٹیز ہیں، جو پرابلمز آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے والد صاحب نے مجھے اس طرف راغب کیا کہ آپ ادھر آئیں۔ میری کوئی وش نہیں تھی، لیکن جب میں آیا ہوں اس شعبے میں تو پتہ چلا کہ یہ شعبہ واقعی اچھا شعبہ ہے، اس کو چوز کرنا چاہیے۔ اور سب سے بیٹر جو موجودہ کرنٹ افیئر کی بات ہو رہی ہے اس وقت، اس لیول پہ وکیل کو چاہیے اویئرنس دے دوسرے لوگوں کو بھی کہ یہ جو شعبہ ہے واقعی یہ لائل ہے شعبہ، اس کو سمجھنا۔ یہ نہیں کہ آپ ڈیلی بیسس پہ آئے ہو بس ڈیلی کا جو لیا دیا بس گئے، یہ نہیں۔ دوسرا آج کل جو اسپیشلی چل رہا ہے کہ لوگوں کو اویئرنس نہیں ہے کسی بھی شعبے میں، جو بھی جو اسینشلز ہیں لائف کی۔ فرض کرے اس وقت جو زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں ہمارے ادھر فیصل آباد میں، وہ پراپرٹیز کی ہیں۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ جو ہے بڑا ڈیٹیلڈ ہے، بڑا واسٹ ہے ہمارے ادھر، لیکن لوگوں کو اویئرنس ہی نہیں ہے، لوگوں کو اویئرنس ہونے ہی نہیں دے رہے ہم لوگ۔ لا کے اندر لکھا کیا ہے؟ اب یہ پرابلم یہ آتی ہے کہ جی فراڈ ہو گیا، پراپرٹی مالک کوئی تھا اس کو کرایہ دار بنا دیا، اس طرح ہو گیا۔ بھئی آپ جب پراپرٹی سیل کرتے ہو اس کے 3 سیل انگریڈینٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے جینوئن، جو بندہ آپ کو سیل کر رہا ہے اس کی اونرشپ دیکھیں، اوریجنل ڈاکومنٹ لیں، ایک تو وہ اسینشیل انگریڈینٹ آ گیا۔ دوسرا اس کا آ جاتا کہ جو اس کی منی ہے، جو اس کی پیمنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں کنسیڈریشن اماؤنٹ، وہ اماؤنٹ جو ہے وہ مسٹ ہے ٹرانزیکشن کے لیے۔ تیسرا ہوتا ہے اس کا پوزیشن۔ یہ 3 انگریڈینٹ سیل کے مسٹ ہوتے ہیں، یہ تینوں اسینشلز ہیں۔ ان تینوں میں سے اگر ایک بھی رہ گیا تو وہ سیل پراپر نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہمارے ادھر جو مڈل ہیں یا جو بھی پڑھے لکھے بھی ہیں ان کو بھی اس بات کی اویئرنس ہے ہی نہیں، اس لیے یہ فراڈ ہو رہے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے، یہ تھوڑی سی پے کرنے کے لیے اور تھوڑی سی ہیڈک بچانے کے لیے لوگ اتنا لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے اگر آپ پے کر لیں تو اس میں کوئی عذر نہیں ہے، اگر نہیں بھی کرنا چاہتے تو اس میں یہ ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے اب آن لائن کر دیا یہ سارا سسٹم۔ تھوڑی ہیڈک لیں، لوگوں کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ وکیل کرتے ہیں۔ وکیل کو ہائر کریں، اس کو پے کریں، اس کی جو خدمات ہیں وہ آپ کو ساری ڈیٹیل دے لے کے، جب وہ ڈیٹیل آپ کے پاس آ جانی ہے کہ یہ اونرشپ پروف آ گیا، یہ جینوئن ہے، یہ نان جینوئن ڈاکومنٹ، تو پھر ذمہ داری بھی کم ہو جائے گی۔ کم ہو جائے گی، بالکل کم ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کی ٹرانزیکشن کا جو پہلا سلسلہ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے جو ٹرانسفر کرنے والا، جو فروخت کر رہا ہے پراپرٹی، جی اس کا آئی ڈی کارڈ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہی ضروری ہوتا ہے، جو پرچیز کر رہا ہے اس کا تو ضروری نہیں ہوتا اپیرنس، اس کے بہاف پہ کوئی بھی نمائندہ پیش ہو سکتا ہے، ہم بھی آپ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو فروخت کنندہ اس کا ہونا، اس کا آئی ڈی کارڈ، اس کی ویریفیکیشن آن لائن کر دی ہے، نادرا نے سسٹم دے دیا ادھر، جو ادھر ہمارے رجسٹری برانچز ہیں ان میں، وہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، ٹرانسفر ہی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ جو فیسز ہیں، جو اس کے اوپر ٹیکسز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہیں، اس میں جو میجر ٹیکس ہے اس کو ہم کہیں گے اسٹیمپ ڈیوٹی جو ہے وہ 1% کر دیا، جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھا اقدام ہے یہ۔ اس میں جو ایف بی آر ہے وہ فیڈرل کا ہے، اس میں ایف بی آر کی روح سے جو ٹیکس ہے اس میں ایمبیگوٹی آ رہی ہے اس وقت۔ کوئی تو آن لائن چیک کریں تو وہ 2% آ رہا ہے، کوئی 4% آ رہا ہے، وہ فرق آ رہا ہے، لیکن اس میں بھی ایمبیگوٹی آ رہی ہے۔
وہ کیسے جی؟ وہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی جو سائٹ ہے آن لائن جی جی اس میں پرابلم ہے. اچھا جی. وہ چاہیے ہماری جو اپنا فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو بھی اس میں تھوڑی سی تصحیح کرنی چاہیے. جو پنجاب گورنمنٹ نے اس میں ڈیٹیکشن کی ہے 2% 1% کیا وہ آن لائن سسٹم بالکل ایکوریٹ ہے. اس کو ہی فالو کرتے ہوئے آن لائن جو سسٹم اس کا واؤچر وغیرہ نکلتا ہے وہ پراپر ہے, اس کے مطابق ٹرانزیکشن ٹھیک ہو رہی ہے. باقی جو فیسز ہیں وہ ظاہر ہے ٹی ایم اے وہ اس میں جو کارپوریشن ہے وہ باؤنڈ ہے, وہ اس نے ویریفائی کرنا ہے, اس کے مطابق رجسٹری ٹرانزیکشن ہوگی. اس میں یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ جب آپ نے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کمیشن پہ بیان لے لیں یہ پردہ نشین عورت ہے, تو اس کے آئی ڈی کارڈ یہ باؤنڈ ہے جو کمیشن اس میں اپوائنٹ ہوا ہے, اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس کا آئی ڈی کارڈ لے کے اس کو پہلے ویریفائی کروائے. وہ نادرا سائٹ سے اس کی ٹرانسفر جو ہوتی ہے ویریفیکیشن وہ ود سنیپ اس کی پک لے, ٹھیک ہو. وہ پک لینے کے بعد اس کو بعد میں اس کے بیان ہونے چاہیے. جی اب دیکھیں یہ تو بیسک ہے اسٹارٹ سے, اگر یہی تو اویئرنیس کی بات ہے کہ جو سی پی سی میں لکھا ہوا ہے جو اسٹیچوٹ میں لکھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اتنے ڈیوریشن میں اس کا ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب تو امینڈمنٹ فریش آ گئی ہے کہ جو اسٹے اپلیکیشن ہے خاص طور پہ اس میں کورس نے بڑا اچھا اب اقدام اٹھایا ہوا کہ ود ان 90 days انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اسٹے اپلیکیشن کا. جب اسٹے اپلیکیشن کے فیصلے ہونے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو آپ کی پروسیس ہے سول لٹیگیشن وہ بالکل ہی نام پہ آ جائے گی. جی جو ینگ وکلا ان کے لیے تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جب آپ آتے ہیں تو یہ سوچ کے نہ ہے کہ ہم نے آ کے کمانا کیا ہے, انہوں نے یہ سوچ کے ان کو آنا چاہیے کہ ہم نے گین کیا کرنا ہے ادھر سے مینٹلی اور لیگلی ہم نے کیا گین کرنا ہے, تاکہ جو آنے والی نسل آپ سے کیا سیکھے گی کہ آپ نے کیا کیا, جو آپ کے آنے والے جو بچے ہیں وہ کیا جانچیں گے آپ کو کہ آپ نے کیا کیا ادھر, آپ کے اندر کیا چیز ہے. دوسری بات جو اب الیکشن تو ہر سال ہوتے ہیں جی سالانہ, تو بار لیول پہ جو میں کہوں گا کہ ہماری جو اس وقت لوکل بار ہے فیصل آباد, اس کو اس حد تک ضرورت ہے کہ جو واقعی ریئل نمائندگی ہو وکلا کی. ریئل نمائندہ وہی ہوگا جو بار کے ساتھ اور پریکٹیشنر ہو, ٹچ ہو 24 گھنٹے اور پریکٹیشنر لائر ہو, اس نے ہی آپ کے جو اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں وہی سمجھے گا. اگر وہ پریکٹیشنر نہیں ہے تو سوری ٹو سے کہ وہ پھر یہ بار نہیں چلے گی اس طرح. جی ناظرین, آپ نے شہزاد گلائے صاحب کی باتیں سنی, یقینی طور پر آپ کو ماشاءاللہ بہت ساری معلومات ملی ہوں گی. اعتبار نیوز کو اب اجازت دیجیے, انشاءاللہ نئے سلسلے کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. نعیم فیروز گجر, ایڈوکیٹ, اعتبار نیوز, فیصل آباد.